کلپ نمبر 340 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ترجمہ: ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فریقا ہدا، ایک گروہ کو ہدایت دی یعنی تمام لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان و معرفت کی ہدایت دی اور انہیں طاعت و عبادت کی توفیق دی۔ ان کے مقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں۔ انہوں نے اللہ عز و جل کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ شیطانوں کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی، ان کے کہے پر چلے، ان کے حکم سے کفر و معاصی کو اختیار کیا، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لو یعنی نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس ہی نہ پہنو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو، یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب عز و جل کے حضور حاضری دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب عز و جل سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب ہے۔ شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے ایک کپڑا دے گا جسے میں اپنی شرم گاہ پر ڈال لوں، آج بعض یا کل کھل جائے گا اور جو کھل جائے گا میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت خذوا زینتکم سے معلوم ہونے والے احکام: اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز، طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے۔ بدبودار کپڑے، بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، ایسے ہی ننگا مسجد میں داخل نہ ہو۔ مسجد پاک صاف رکھنے سے متعلق 3 احادیث۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت و جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے، اللہ عز و جل وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ قیمتی لباس میں نماز: امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت قمیص، پاجامہ، عمامہ اور چادر پہنتے تھے، جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ شان نزول: کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔
مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو کھا چکنائی ہو، اور اسراف نہ کرو۔ اور وہ یعنی اسراف یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو، یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو، اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے۔ قرآن کی آدھی آیت میں پورا علم طب۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب علم طب میں بہت ماہر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی سے کہا علم دو طرح کا ہے، نمبر 1 علم ادیان، نمبر 2 علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا ہے۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اشیاء کی حلت و حرمت کا اصول۔ آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے، مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے